محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت ہے یہ جس کو میں پڑھا سنایا تم کو، محمد الرسول اللہ والذین معه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن ایک جگہ آیا ہے ان کے ساتھیوں کے ساتھ، محمد الرسول اللہ والذین معه، جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کا ذکر کئی جگہ تو اکیلے آیا اور کئی جگہ صحابہ کرام کے ساتھ میں آیا۔ معلوم ہوا کہ دین جو آپ لائے ہیں، آپ کے بعد جو آپ کے ساتھ رہے وہ لے کے چلیں گے، اس کے بعد ان کے ساتھ والے، ان کے ساتھ والے، اس طریقے سے قیامت تک چلتا رہے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں میں جو ہے کھل گئے یا اس کے خلاف عمل کر رہے، بہت سی غلطیاں آج مسلمانوں میں چل رہی ہیں، بہت سی غلطیاں ہیں۔ تو ایک غلطی کو میں گزشتہ بتایا تھا کہ مسجدوں میں کہ مسلمانوں میں مسجدوں کے بند کرنے کا رجحان جو چلا ہے، یہ فتنہ ہے۔ یہ اگر خود مسلمان اپنی مسجدوں کو بند کرنے لگیں گے تو قدرت کو یہ بات پسند نہیں ہے، قدرت پھر سبھی بند کرا دے گی۔ ایسا ہوا ہے پہلے، چائنا میں سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ ایسے علاقے تھے، آباد ہی علاقے تھے مسلمانوں کے، لیکن کہیں مسجدوں کا نام و نشان نہیں رہا، سب ختم ہو گئے۔ یہ کیوں ہو گئے؟ مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ایسی غلطیاں کرنے لگے۔ حالانکہ یہ علاقے بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اللہ ان علاقوں میں پیدا ہوئے، لیکن یہی عوام میں فتنے پھیلتے ہیں۔ عوام اس پر توجہ نہیں دیتی، مختلف قسم کے فتنے پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مسجدوں کو ختم کر دیا اس علاقے سے، نہ دین رہا نہ نماز، کچھ ہی نہیں رہا۔ 100 برس تقریباً پورا علاقہ صاف ہو گیا، 100 برس گزشتہ 100 برس، 100-150 برس میں۔ یہ ہماری اپنی غلطیاں رہتی ہیں، اور وہ غلطیاں قوم بھگتتی ہے۔ تو یہ ایک غلطی آج مسلمانوں میں پھیل رہی ہے، مسجدوں پہ قبضہ کر کے بند کر کے رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو کے ساری مسجدوں کو بند کرا دے۔ ایسے خطرات جو چل رہے اوپر آسمان کو، تو مسلمان اس میں فوراً سنبھل جائے۔ بہت سی غلطیاں ہیں، اور ایک غلطی کی طرف میں آج بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کا ذکر کیا، اپنے ساتھیوں کا ذکر کیا، تو وہ کبھی تنہا بھی اپنا ذکر ہوا، کبھی ساتھیوں کے ساتھ، والذین معه۔ یعنی قرآن میں ذکر جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں۔ تو نبوت جو ہے دنیا میں جو چلے گی، چلانے والے لوگ ہونا نا بھائی۔ تو ابتدا میں صحابہ تھے جو نبوت کو چلاتے تھے، صحابہ کرام کا دور تقریباً 100 برس کا، اور دین جو دنیا میں چلا ہے حکومتوں سے نہیں چلا۔ حالانکہ مسلمان 1200 سال دنیا میں حکومت کی، لیکن مسلمانوں کی تعداد کم ہی رہتی تھی، حکومت مسلمانوں کی دنیا میں،
بنو امیہ خلفائے راشدین کے بعد بنو عباس، خلافت عثمانیہ، اور ہندوستان میں بھی تقریباً 1000 برس سے مسلمان حکومت کرتے رہے، اسپین میں 1000 برس سے کرتے رہے، مسلمان حکومت کرتے رہے، لیکن ان سے اسلام نہیں پھیلا، مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے، کم، اور ان کی اس غلطی کو دنیا بھگتتی رہی۔ اگر اسپین میں مسلمان 1000 برس کی حکومت کی، اگر وہاں کی اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرتے تو آج اسپین جاتا تھا کیا؟ نہیں جاتا تھا۔ ایسا اکثر جگہ مسلمانوں سے غلطیاں بہت ہوئی، حکومت نے کبھی بھی دین کو نہیں سنبھالا، کسی بھی حکومت نے زیادہ سے زیادہ مدد کرتے رہے، بس دین جو پھیلا کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ سے، جو حکومت میں نہیں تھے، صحابہ کے ذریعے سے دین پھیلا۔ خلفائے راشدین کے بعد حکومتیں چلتی رہی، مگر دین میں نہ بنو امیہ سے پھیلا، نہ بنو عباس سے، کسی سے بھی نہیں، کسی حکومت سے نہیں پھیلا۔ خلفائے راشدین تک 100 برس کا زمانہ، 30 برس کا خلافت تھی، 100 برس تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین رات دن محنت کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ تو مسلمان جب تک ان سے متعلق رہے، دین پہ قائم رہے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے۔ یہ 3 زمانے ہیں جس کو آپ نے کہا خیر القرون قرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا دور ہے جس میں آپ تھے۔ اس کے بعد آپ سے متصل دور، یعنی آپ کے جانے کے بعد صحابہ کا دور شروع ہوا، تو صحابہ کا دور چلتا رہا۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام جب دنیا سے ختم ہو گئے تقریباً سب، لیکن اس وقت تبع تابعین پیدا ہو گئے تھے۔ تابعین یعنی جو لوگ جنہوں نے صحابہ کو پکڑ لیا تھا، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ ان کا بھی زمانہ چلتا رہا، تابعین، بڑے تابعین، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی جو ہے بخشش کا عام اعلان کیا ہوا ہے، صحابہ کے ساتھ ساتھ تابعین، تبع تابعین کا 3 زمانے۔ تو صحابہ تو آپ کو پکڑے گئے تھے، پھر تابعین نے صحابہ کو پکڑا، پھر تبع تابعین نے تابعین کو پکڑا، تو عافیت کے ساتھ دین چلتا رہا۔ یہ 100 برس کا زمانہ ہے، تقریباً 100 برس دنیا کے اندر 100 برس تک دین جو چلتا رہا ان لوگوں سے، حکومتوں سے نہیں۔ حکومتوں نے تو نقصان بھی بہت پہنچایا، مسلم حکومتوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ امت کے بڑے بڑے علماء کو یہ لوگ جو ہے سزا دیتے تھے، پھانسی میں دیتے تھے، جیل میں ڈالتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، اسی طریقے سے حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ اور بڑے بڑے علماء، کسی کو پھانسی دے دی، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ مسلم حکومتوں نے کام کیا یہ۔ بہرحال دین تو یہی لوگ لے کے چلے۔ یہ حال آج کل مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا، صحابہ کا دور، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ آج سے 50 سال پہلے کوئی بھی جانتا نہیں تھا صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ نام صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا جو زندہ ہوا، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے جو ہے انہوں نے صحابہ کا نام چلایا، ورنہ مسلمان جانتے بھی نہیں تھے صحابہ کیا چیز۔ تو اتنا نام آج پھیل گیا کہ لوگ کم سے کم صحابی کے سے واقف ہو گئے، خالی نام سے، صحابی کیا چیز ہے، کیا کیا انہوں نے، کتنی محنت کی۔
تبلیغی جماعت کی محنت نے صحابہ کے نام کو زندہ کیا، ورنہ ہمارے پاس سلطنت عثمانیہ تھی، عثمان علی خان آخری بادشاہ تھے، 7 بادشاہ گزرے، کسی بادشاہ کے زمانے میں صحابہ کا نام نہیں تھا۔ ایسے ہی اوپر بھی سب بھول گئے تھے مسلمان، بہت سی چیزیں مسلمانوں میں نکل گئی، تو اس میں یہ بھی ہو گیا تھا کہ صحابہ کو بھی بھول گئے تھے۔ کوئی بھی جماعت صحابہ کے نام کو نہیں چلاتی تھی، آج بھی کوئی جماعت صحابی کے نام سے نہیں چلاتی، خالی فتنے پیدا کرتے البتہ۔ تبلیغی جماعت کی محنت نے صحابہ کو زندہ کیا، صحابہ کے نام کو، اور انہی پہ ہمارا دین کا دار و مدار ہے۔ صحابہ کرام سے ہم کو قرآن کریم ملا، ان کے ذریعے سے ہم کو حدیثیں ملی۔ اگر صحابہ کرام کو اگر برا بھلا کہو گے تو قرآن کہاں صحیح رہے گا، قرآن بھی غلط ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام ایک ایسا دنیا میں طبقہ گزرا ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کئی مرتبہ فرمایا کہ ایسا طبقہ اس سے پہلے 1,24,000 نبیوں میں نہیں گزرا، ایسے لوگ تھے وہ، اور ایسے لوگ، ایسا طبقہ اب قیامت تک نہیں پیدا ہوگا۔ سینکڑوں آپ کے فرمان اور قرآن کریم کی 50 آیتیں، اللہ نے خود صحابہ کرام کی کئی جگہ تعریفیں کی، کئی جگہ کئی آیتوں کے اندر۔ تو صحابہ کرام پر ذرا بھی انگلی اٹھانا گویا کہ قرآن کریم پر انگلی اٹھانا یا نبی پر نبوت پر انگلی اٹھانا ہے۔ ان کو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ تابعین اس میں شریک ہیں۔ یہ عام اللہ کے پاس مغفرت ہے ان کی، کوئی ان سے پکڑ دھکڑ سوال جواب جنت جہنم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمام تر صحابہ مغفور ہے۔ اگر ان سے کچھ گناہ ہوئے بھی وہ بھی معاف ہیں ان کو، اللہ نے عام اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، بس ختم، اللہ کا فیصلہ ہے خود۔ تو امت میں جو ہے گزشتہ کوئی حکومت صحابہ کے نام کو نام نہیں لیتی تھی، مسلم حکومت تقریباً جو ہے 300 برس سے مسلمان صحابہ کو بھول گئے تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی کتاب لکھی حیات الصحابہ، 3 جلدوں میں، اپنے گھروں میں رکھو، اسے پڑھو۔ لاکھوں روپے گھروں میں سامان، بیگمات کے زیورات کروڑوں روپیوں کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ کون ایسا غریب سے غریب مسلمان ہے جس کی بیوی کے گھر میں 1 لاکھ 2 تولے سونا نہ ہو، 1 تولہ نہ ہو؟ لیکن کوئی اسلام کی نشانیاں گھروں میں نہیں ہیں۔ قرآن بھی کریم بھی جو رکھا ہوا ہے وہ برائے نام رکھا ہوا ہے، پڑھتا اڑتا کوئی بھی نہیں۔ اس وجہ سے کہ صحابہ کے حالات اگر پڑھتے تو نبوت قرآن کریم کا علم ہوتا تھا، صحابہ کیسا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ حیات الصحابہ 3 جلدوں میں ملتی ہے، ہر جگہ ملتی ہے۔ یہاں مسجد کے پڑوس میں بھی ایک صاحب بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، حیات الصحابہ گھر میں 3 جلدیں آئی ہوئی ہیں اس کی۔ ہر شخص پڑھے، مرنے سے پہلے کم سے کم کوئی اچھی کتابیں تو پڑھو۔ عام طور سے چھوٹ بس رات دن پیسہ کمانا مر کے جانا، محنت کرتے کرتے گھر بن گیا، چھت بن گیا، ادھر موت کا وقت آ گیا، چلے گئے۔ یہ ہماری تباہی کیوں چل رہی؟ ہم سلسلے کو چھوڑے ہوئے ہیں، نبوت کے بعد صحابہ، وہ سلسلے کو چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ کا دور چلا دنیا میں، پوری دنیا کے اندر چھوڑ دیے۔ مسلمان اولیاء اللہ کا نام لینا کفر سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حیات الصحابہ گھر میں رکھو، سمجھے؟
قرآن کی تفسیر کیا سمجھ میں آئے گی جب تک کہ صحابہ کا دور نہیں پڑھو گے؟ بہت بہترین کتاب ہے حیات الصحابہ، حالانکہ صحابہ پہ ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ مختصر اور سب کو جامع ہے، 3 جلدوں میں ملتی ہے حیات الصحابہ۔ ان کو یہ پڑھنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت میں جو کتابیں ہیں وہ تبلیغ والے بھی نہیں پڑھتے، کوئی نہیں پڑھتا، خالی 2-4 حدیثیں پڑھ کے بس پھرتے رہتے، لیکن صحابہ کا نام تو بھی لیتے کم سے کم۔ تبلیغی جماعت کے نصاب میں جو ہے جو 5-6 کتابیں ہیں، اور اس کے بعد تبلیغی جماعت کا دوسرا حصہ فضائل صدقات، سمجھے، یہ کتابیں میں صحابہ کا بہت تذکرہ ہے، لیکن جو محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے، وہ خالی پھرتے رہتے۔ ذکر کرو، اس میں لکھا ہوا ہے، کوئی ذکر کرتا نہیں۔ قرآن پڑھو بول کے لکھا، اس میں فضیلت ہے، کوئی پڑھتا نہیں قرآن، اکا دکا۔ تو یہ غفلت ہماری چل رہی دنیا کے اندر، تو یہ غفلتوں کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے اس کے پیچھے۔ تو میں گزشتہ جو ذکر کیا تھا آپ کو ایک تباہی کا کہ مسجدیں بند کرنا، یہ ایک فتنہ چل گیا مسلمانوں سے۔ اگر ہم خود اپنی مسجدیں بند رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری مسجدیں بند کرا دے، اور ایسا دنیا میں ہوا ہے کئی مرتبہ۔ رشیا نے ساری مسجدیں بند کرا دی، اور بند نہیں بلکہ ڈھا دی، ایک باقی نہیں رہی، ہزاروں۔ پنجاب کے اندر ہزاروں مسجدیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں، اس میں گدھے گھوڑے رہتے ہیں آج بھی، اس لیے کہ مسلمان ایک تو یا تو مسجدوں سے غائب تھے، اور یا مسجدیں بند کر دیتے تھے، جیسا آج کل مسجد میں ہر کمیٹی والے مسجدیں بند کر کے جا رہے ہیں۔ مسجدیں بنتی مسلمانوں کے پیسوں سے، اور مسجدوں کی حکومت چلتی نالائق کا صدر کا سیکرٹری کی، اور بنتی ہیں مسلمانوں کے پیسوں سے۔ تو یہ فتنے جو چل رہے ہیں اسلام میں، مسلمانوں میں، یاد رکھو یہ تباہی پھیلا دے گی۔ یہ فتنہ میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا، بھول گئے تھے مسلمان۔ تو آج بھی ایک بات میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، تو اس میں ایک تو یہ میں یاد دلایا کہ صحابہ کا معاملہ اس کو حاصل کرو، پڑھو اس کو۔ صحابہ کے بغیر قرآن کریم اور نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب تک کہ صحابہ کے حالات نہیں پڑھیں گے اصل دین سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر گھر میں حیات الصحابہ 3 جلدیں جو ہے کتنی مہنگی ہیں، 400-500 روپے کی ہے، ہر گھر میں رکھ کر کے ہر گھر میں ہر نوجوان پڑھے، ہر آدمی پڑھے سنے۔ بہت نقصان سے مسلمان گزر رہے، 50% تو پڑھنے نہیں آتا مسلمانوں، اور 50% جو پڑھے لکھے ہیں وہ ان کو معلومات بھی نہیں بیچاروں۔ اس وجہ سے کسی طریقے سے آج کے زمانے میں ایک ایسا خطرناک دور یہ گزشتہ 100 سال کا گزرا ہے، بہت خطرناک۔ اس میں علماء دیوبند نے جو محنت کی اس کی وجہ سے تبلیغی جماعت وجود میں آ گئی، مدارس وجود میں آ گئے، ہزاروں حفاظ علماء پڑھ کے آ گئے۔ یہ اور صحابہ کی کیفیت کو جو ہے دنیا کے سامنے لوگ رکھنے لگے۔ یہ امت مسلمہ صحابہ کی کیفیت کو بھول گئی۔ بہت بڑا کام جو ہے اس 100 سال کے اندر تباہی کے دور میں بہت بڑا کام ہو گیا یہ، لیکن امت مسلمہ اس کو قبول نہیں کر رہی۔
سینکڑوں ہزاروں لوگ جماعت میں جا کے آ رہے، لیکن اپنے گھر میں دین کو قائم نہیں رکھ رہے، وہ صحابہ کے حالات کو نہیں پڑھ رہے، نہ کسی کو سنا رہے۔ اس کے بغیر قوم میں جان نہیں آتی، یاد رکھو، صحابہ کے حالات کے بغیر۔ وہ چھوڑ دیے، وہ صحابہ پہ تنقید شروع کر دیے لوگ، اور ایرے غیرے ناتو خیرے لوگوں کے نام دنیا میں چلا رہے لوگ، بہت ساری جماعتیں فتنہ پھیلا رہے۔ صحابہ کے اوپر دین کا دار و مدار ہے، صحابہ تابعین 100 سال ایسی محنت کی کہ دنیا کی کسی قوم نے نہیں کی۔ 1,40,000 صحابہ تھے، عورتیں مرد بچے ملا کے، سب کا مقام برابر تھا، اس میں کم زیادہ اونچے چھوٹے درجے کے بڑے درجے کے تھے، لیکن سب کا مقام شریعت میں برابر ہے، سب اللہ کے پاس مقبول ہیں اور مغفور ہیں، انہی پر دین کا دار و مدار ہے صحابہ کرام پر۔ تو صحابہ کرام کی جماعت جو ہے اب قیامت تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے۔ ان کے حالات تو پڑھ کر کے دیکھو کس طریقے سے انہوں نے دین کے واسطے، جب تک سرکار رہے سب آپ کے اطراف میں پروانوں کی طریقے سے رہتے تھے، رات دن مسجد نبوی کے اطراف میں، آپ کے گھر کے اطراف میں سینکڑوں صحابہ رات بھر کھڑے رہتے تھے، رات بھر سینکڑوں بڑے بڑے صحابہ خلفائے راشدین اطراف میں کھڑے ہوئے رہتے تھے رات بھر، کہ سرکار کب اٹھے اور کب ہم آپ کی چہرے مبارک کو دیکھیں اور کب ہم آپ کی خدمت کریں، پانی لا کر کے دے، گرم کر کے دے۔ جب تک حیات رہے آپ تمام تر صحابہ آپ کے اطراف میں پروانوں کے جیسے پروانے شمع کو چھوڑ کے جاتے ہی نہیں، مر جاتے لیکن نہیں جاتے، ایسی صحابہ کی کیفیت تھی۔ اور جب آپ دنیا سے چلے گئے تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام تھے، جس میں سے 10,000 صحابہ کے مزار ہیں وہاں جنت البقیع میں، 10,000 صحابہ، باقی 1,30,000 صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، بغیر بتائے بغیر بولے۔ حالانکہ خلافت جاری تھی، لیکن خلافت کے زمانے میں بھی اور خلافت کے بعد بھی 100 سال تک صحابہ کرام کہاں گئے کچھ پتہ نہیں ہے۔ 1,30,000 صحابہ کے مزار دنیا میں کہاں کہاں بنے کچھ پتہ نہیں۔ کیا قربانی بتاؤ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جنت البقیع، مسجد نبوی، خانہ کعبہ سے افضل کوئی چیز ہے؟ لیکن یہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اور جو جہاں گئے وہیں دفن ہو گئے۔ کئی ہزار صحابہ کا تو نام بھی پتہ نہیں ہے، کچھ صحابہ کے نام ملتے ہیں شام میں، کسی کے جو ہے خراسان میں، کسی کے جو ہے چین کے اندر، کسی صحابہ کے نام ملتے ہیں عراق کے اندر، ایران میں، اور اسی طریقے سے افغانستان میں، ہندوستان میں بھی صحابہ کرام آئے، جو اگر آپ جنوبی ہند میں جائیں گے تو بعض جگہ صحابہ کے مزار ملتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی قربانی کوئی دنیا میں ایسی قوم دے سکتی ہے، کوئی صحابہ کرام کی؟ تو مسلمانوں سے آج بھی یہ غفلت چل رہی ہے کہ صحابہ کرام کے خدمات سے، ان کے حالات سے ناواقف چل رہے مسلمان۔ جب تک کہ ان کے حالات کو پڑھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، اور ان کی جیسی محنت پر آؤ گے نہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ دین سمجھائے گا؟ یہ دنیا میں ہم سے جو غلطیاں جو ہو رہی نا، گزشتہ جیسے میں ایک غلطی بتایا تھا، وہ یہ دوسری غلطی چل رہی۔ صحابہ کرام کا دور
یہ ہم بھول گئے. اپنی تاریخ پڑھنا الگ بات ہے، لیکن دنیا کا بہترین دور صحابہ کا دور ہے. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی. ایسا دور نہ پہلے تھا نہ قیامت تک. 1,24,000 نبی گزرے، لیکن ان میں کوئی صحابی ایسے پیدا ہی نہیں ہوئے ایک بھی جو صحابہ سرکار کے پاس پیدا ہوئے. ان کے پاس ایک بھی پیدا نہیں ہوا. حالانکہ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا میں سفر کرتے تھے تخت پر، سارے جنات ان کی خدمت کرتے تھے، بڑے بڑے کھانے جنوں کو دعوت کر دیتے تھے، ہزاروں دیگ پکا پکا کے سارے جنوں کو کھانا کھلاتے تھے، مگر ایک صحابی پیدا نہیں ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام چلے گئے، ان کا مذہب بھی چلا گیا، شریعت بھی چلی گئی. کوئی نبی کی شریعت باقی نہیں رہی، اس لیے کہ صحابی یعنی ساتھ کے لوگ پیدا نہیں کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ کے لوگ، ان کو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے اندر رحم دلی اور دین پر قائم رہنے کی سختی یہ تھی. اس وجہ سے ہمارے شریعت کا دار و مدار صحابہ کرام پر ہے. امت مسلمہ جب تک صحابہ کو یاد کرے گی، محبت سے، عقیدت سے، نام تنقید لے کر کے، صحابہ کے بارے میں اگر کوئی کسی کے دل میں بغض آیا تو یہ بات پکی ہے کہ اس کی موت کفر پہ ہوتی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے 100%. صحابہ کے تعلق سے اگر بغض رکھ کر کے اگر کوئی مر گیا تو اس کا ایمان سلب ہوتا، مرتے وقت کفر پہ مرتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا. اللہ کو پسندیدہ قوم دنیا کی صرف صحابہ کرام. تو اس میں چاروں خلفاء کا نام بڑا ہے. سب سے بڑا حضور کی زندگی کو جنہوں نے سنبھالا وہ چاروں خلفاء ہیں، جن کی طرف حضور نے اپنی زندگی میں ہی اشارہ کیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہم. یہ احادیث میں ثابت ہے یہ سب. تو ایسا طبقہ جب بھی امت یاد رکھی اس کو تو سرخ روح مسلمان زندگی گزارے، سرخ روح ہو کر کے. اور جب بھی مسلمان صحابہ کے دور کو بھول گئے، تقریباً 300 برس سے بھولے ہوئے. یہ تو گزشتہ 100 سال میں محنت کر کے ہمارے بزرگوں نے مدارس اور جماعت کے کام کو دنیا کے اندر چلایا، علماء کو چلایا، تو صحابہ کی کچھ یاد دنیا میں قائم ہو گئی، کتابیں آ گئی، لوگ بیانات میں نام لینے لگے اور صحابہ سے عقیدت بڑھ گئی. سب سے بڑی عقیدت حضور کے بعد صحابہ سے اپنے سینوں میں رہنا چاہیے. صحابہ سے عقیدت ہو، جیسے نبوت سے ہماری دل میں عقیدت محبت ہے، ایسی صحابہ سے عقیدت ہو تو دین دنیا میں قائم رہے گا. تو ہم جو دنیا کے اندر فتنے چل رہے ہیں، ایک فتنہ جو گزشتہ میں بتایا تھا مسجدیں بند کرنے کا، یاد رکھو اگر مسجدیں بند کرو گے تو خدا تعالیٰ ساری مسجدیں بند کرا دے گا. دنیا میں ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے. رشیا کا علاقہ، چائنا کا علاقہ، لاکھوں مسجدیں، پنجاب کا علاقہ، ہزاروں مسجدوں میں آج بھی گدھے گھوڑے ہیں اور آبادی صاف کر دی گئی. اس وجہ سے مسجدوں کو بند مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. انتظامات کرو کھلے رکھنے کے. لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر کرو، دعا کرو مسجدوں میں بیٹھ کے.
علماء ترغیب دے رہے ہیں، اور تم بیٹھے مسجدیں بند کر کے جا رہے گھروں کو، سو رہے، یعنی یہ سب مسجدیں مسلمانوں کی دولت پہ بنتی ہیں اور حکومت یہ نالائق لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک فتنہ، اور دوسرا فتنہ جو ہے صحابہ کرام کو جو بھول جا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی کتابوں کو پڑھو، یاد رکھو، ان کی کتابیں دنیا کے اندر ہیں۔ حیات الصحابہ خاص طور سے 3 جلدوں میں ملتی ہے، ہر گھر میں رہے اور ہر گھر میں اس کو پڑھا جائے، عورتوں کو بتایا جائے، تو انشاءاللہ اس سے دین زندہ ہوگا۔ صحابہ کے عقیدت سے، صحابہ کے حالات پڑھنے سے دین زندہ ہوتا ہے، اور نبوت سے، قرآن کریم سے جو ہے عقیدت پیدا ہوتی اور اللہ کی توحید دل میں آتی ہے۔ یہ فائدہ ہے اس کا۔ یہ 2 باتیں میں نے گزشتہ ایک بات بتایا تھا، آپ کے بھی ایک بات بتا رہا ہوں میں، کہ صحابہ کی عقیدت کو قائم کرو، اس کے لیے کتابیں پڑھو آپ، تو اللہ کی توحید، اللہ سے محبت صحیح طور سے ہوگی انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔